السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر ویور، آج کی یہ ویڈیو خاص کر کے یوم دفاع پاکستان کے اوپر بنائی گئی ہے۔ یہ دن جو ہے اس لیے منایا جاتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کے لیے یہ ایک اہم دن ہے، پاکستانیوں کے لیے ایک اہم دن ہے۔ تو اس دن اس ویڈیو سے شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کے کچھ مقاصد ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آئے کہ 6 ستمبر اور کیوں منایا جاتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جو انٹرویو کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ دن بہت ہی امپارٹنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے جو انٹرویو کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں مختلف پوسٹوں پہ جانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اپنے ملک کے جو اہم کارنامے اور اہم مطلب کچھ مثالیں ہوتی ہیں ان کو یاد رکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہ کم از کم ہمیں پتہ آنا چاہیے اس بارے میں۔ ہمارے بہت سارے لوگ جو ایجوکیٹڈ ہیں لیکن پاکستان کے اثاثہ ہونے کے باوجود بھی وہ بنیادی چیزوں کو نہیں جانتے، حتیٰ جب ان سے انٹرویو لیا جاتا ہے تو ان کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ آگے سے یہی کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں نہیں پتہ، ہم تو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ سائنس کا اسٹوڈنٹ ہونے کے لیے آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ آپ کس چیز کو بیس بنا کے سائنس کے اسٹوڈنٹ بنے ہیں؟ ہمیشہ میں ایک ایگزامپل سے دوسروں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ جو آپ کا فیوچر ہے وہ آپ کی کسی نہ کسی ریزن سے شروع ہوتا ہے۔ بغیر وجہ کے دنیا میں کچھ نہیں ہوتا۔ آپ اتنے ہی منظم، آپ اتنے ہی مضبوط، اتنے ہی بہادر ہوں گے جتنا آپ کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کی ریزن ہوگی۔ تو ہمارے لیے یہ دن ایک وجہ بنتا ہے ہماری سائنٹسٹ بننے کا، ہمارے مطلب کسی بھی فیلڈ میں ورک کرنے کا، سائنسدان بننے کا اور اپنے ملک سے پیار کرنے کا۔ تو اپنے ملک سے پیار کرنے اور اس کو بڑھانے کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے ملکوں کے دشمن بن جائیں، اور اس کا مطلب یہ بھی بالکل نہیں ہے کہ ہم دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کریں۔ ہمارا بیسک پرپز صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے پیار اس لیے کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ لوگ کسی سے بھی اگر پیار کرتے ہو تو اللہ کے لیے کرو، نفرت کرو تو اللہ کے لیے کرو، اپنا ذاتی مقصد کوئی نہ ہو۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو، یہ بات تو بہت بڑی ہے اور بہت اعلیٰ بات ہے کہ جنگ کے دوران کہتے ہیں کہ ایک بندے نے حضرت علی کے اوپر تھوک دیا۔ حضرت علی جو ہے وہ بہت ہی بہادر انسان تھے، لیکن آپ خود سوچو کہ جب آپ میدان جنگ میں موجود ہیں اور دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں اور تلواریں ہاتھوں میں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ لڑتے ہو تو اس وقت کتنا دکھ ہوتا ہے انسان کو کہ دوسرا بندہ بھی آپ کو مارنا چاہتا ہے، آپ بھی اس کو مارنا چاہتے ہیں، اور آپ کبھی کسی کو معاف نہیں کریں گے، اور خاص کر کے کوئی آپ کے منہ پہ۔ تو ایک بندہ جو ہے وہ نیچے جب گر گیا تو اس نے حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا۔ جب حضرت علی اس کی گردن کاٹنے لگے تو حضرت علی نے وہیں تلوار روک لی اور اس کو چھوڑ دیا۔ بعد میں اس بندے نے دوبارہ اٹھ کے حضرت علی کے اوپر حملہ نہیں کیا، اور بعد میں جنگ ختم ہونے کے بعد اس نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ نے مجھے، جب وہ قیدی بن گیا تو آپ نے مجھے کیوں جو ہے چھوڑ دیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ جنگ جو ہے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا ہے مجھے تمہارے اوپر غصہ آ گیا، اور جب ہم غصے میں ہوں تو پھر یہ قتل میں نے اللہ کے لیے تو تمہیں نہیں مارنا تھا نا، اللہ کی رضا کے لیے تو میں نے تمہیں مارنا تھا، میری تو اس میں کوئی خوشی نہیں، میری خوشی وہی ہے جو میرے رب کی خوشی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمارے لیے ہر ایک ملک امپارٹنٹ ہے، ہم ہر ملک کی قدر کرتے ہیں، ہم ہر ملک کے بقا چاہتے ہیں، لیکن ہم ہر وہ بات جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہے ہم اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اگر وہ حکم دے کہ اس دنیا کو مسمار کر دو تو یہ ہمارے لیے لازم ہے، اور اگر وہ حکم کر دے کہ آپ نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی، تو قرآن ہمیں امن کا درس دیتا ہے، ہمیں سکون کا درس دیتا ہے، دوسروں کو تکلیف سے بچانے کا درس دیتا ہے۔ ایسی ہزاروں ایسے واقعات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بڑی پڑی ہے۔ تو ڈیئر ویور، ابھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں یوم دفاع پاکستان۔ میری ویڈیو شروع ہونے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ چونکہ یوم دفاع کے لحاظ سے یہاں آئے ہیں، لیکن یہ کہ میری ویڈیو ہمیشہ موٹیویٹڈ ویڈیو ہوتی ہے، آپ کے بچوں کا فیوچر ہوتی ہے، اور اس لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ اور میرے چینل کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں آپ کو بہت ساری پکچرز تو نہیں دکھائی جا رہی، لیکن اس کے اندر یہ خوبی ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں کبھی بھی جو ایک ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ کبھی زندگی میں دوبارہ بھولتی نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں، یہاں پہ یہ تحریر میں نے نہیں لکھی ہوئی ہے، یہ کسی نے
رائٹ کی ہوئی ہے، اچھی تحریر ہے، اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ انڈین اسٹوڈنٹ ہیں تو انڈیا کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ 1965 میں انڈیا نے پاکستان کو بہت برے حالات میں پھنسا دیا تھا، اور پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں آپ تو آپ کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ پاکستان نے اتنا منہ توڑ جواب دیا کہ انڈیا کو جو ہے نا وہ ہم نے سبق سکھا دیا۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ آپ اگر دو بھائی بھی ہوں، سگے بھائی بھی، تو آپ ایک کے پاس بیٹھیں گے تو وہ کہے گا میں نے دوسرے پہ احسان کیا، اور دوسرا کہے گا کہ میں نے پہلے پہ احسان کیا۔ ہمیشہ آپ پڑھے لکھے ہیں اگر تو اس کی سچائی جان کر جئیں، اپنے ان لوگوں کے اوپر نہ جائیں۔ آپ نے اگر کسی آتھر کی بک پڑھنی ہے تو سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ کتنا مطلب فلاسفر ہے، کتنا وہ اچھی سوچ رکھنے والا ہے۔ ایک انگریز بھی آج کے دور میں جب کتاب لکھتا ہے تو وہ نیوٹرل کتابیں لکھتا ہے، مطلب وہ ایسی کتابیں لکھتے ہیں جس کے اندر وہ اپنے ملک کو بھی اور دوسرے ملک کے کمپیئر میں کبھی ایسا نہیں کرتے کہ وہ اپنے ضمن میں زیادہ باتیں کر دیں۔ اس طریقے سے ہمیں ہر چیز کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے۔ یہی چیز ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ ہمیشہ بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا بہت ہی غلط بات ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈین میڈیا ہے سراسر جھوٹ بولتا ہے، اور ان کی کتابوں کے اندر ان کو ایک غلط قسم کا سلیبس پرووائڈ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے ذہنوں میں ایک غلط ایشو کریٹ ہوتا ہے، آپ لوگ ان کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اور یاد رکھو کہ آپ جب کسی سے لڑ رہے ہیں تو کم از کم اس کو اتنا ٹائم ضرور دیں کہ اس کو یہ سمجھانے کی ضرور کوشش کریں کہ تم غلطی پر ہو۔ جب وہ ایڈمٹ کر لے کہ وہ غلطی پر ہے تو پھر اس کے بعد اصل جنگ شروع ہوتی ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہم ان لوگوں سے جنگ لڑنے لگتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور جن کو تمام طرح کی انفارمیشن غلط دی ہوتی ہے۔ تو ہم یوم دفاع کے لحاظ سے اس ویڈیو کا شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ یوم دفاع پاکستان میں ہر سال 6 سپٹمبر کو منایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا جو 6 سپٹمبر کا دن ہے یہ اس لیے منایا جاتا ہے کیونکہ اس دن پاکستان کے اوپر انڈیا نے حملہ کر دیا تھا۔ آپ کو یاد رہے کہ انڈیا نے کوئی بغیر کسی ریزن کے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، اور یہ لڑائی جو ہے نا 6 سپٹمبر کو ختم ہو گئی تھی۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ 6 سپٹمبر کو ختم ہو گئی تھی، چونکہ 17 دن یہ لڑائی رہی۔ اس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے لیے بہت سارے ملی نغمے، میں وہ جو میڈم نور جان تھی ان کو سب سے زیادہ جو ہے ہم عزت اس لیے دیتے ہیں ایک سنگر ہونے کے باوجود، کیونکہ انہوں نے اس دن بھی جو ہے اپنے نوجوانوں کے لیے ایک نغمہ گایا جو کہ ان کی حوصلہ افزائی کا باعث بنا۔ اس کے علاوہ اس دن جو ہے یہ جو ہے 6 سپٹمبر کو جنگ ختم ہوئی، لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور اس طرح سے ہمارے ملک کا اور نقصان ہوا اور انڈین کا نقصان ہوا۔ اس میں اگر بہادری کے لحاظ سے دیکھیں تو پاکستانی قوم نے ایک بہت اہم رول ادا کیا، اسٹوڈنٹس نے اور ہر بچے جوان نے اس کے اوپر بہت اہم رول ادا کیا۔ اس وقت جو ہے یہ لوگ ملک کے پاکستان سے اتنی محبت کرنے والے تھے کہ آج بھی الحمدللہ ہمارے ملک میں ہر بندہ اپنے ملک سے پیار کرنے والا ہے، ہر بندہ سوجھ بوجھ رکھنے والا اور سمجھدار ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جنگ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان لڑی گئی ہے، اور اس جنگ کو ختم کرنے میں اقوام متحدہ کا رول ہے، اور اقوام متحدہ کے بعد یہ مسئلہ جو ہے وہ زیادہ انڈیا خود ہی لے کے گیا، جنگ بھی خود شروع کی اور اس مسئلے کو انڈیا خود وہاں پر لے کے گیا۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس میں بہت سارے جو عام نام آپ اپنی کتابوں میں بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں، جیسے کیپٹن سرور شہید، میجر طفیل شہید، میجر راجہ عزیز بٹی شہید، میجر شبیر شہید، اور میجر محمد اکرم شہید، سوار محمد، اور اس طرح کے بہت سارے اور شہداء، اور ان میں سے یہ کچھ شہداء ہیں جن کو نشان حیدر دیا گیا ہے۔ 6 سپٹمبر جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی اہم دن ہے۔ اس کو منانے کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی قوم کو یہ یاد دلائیں کہ جب کسی قوم کے اوپر کوئی عذاب آئے تو سب لوگوں کو یکساں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ہے ہم لوگوں کو ہمیشہ آج تک ہم لوگ اپنے ملک کی تیاری اور جدوجہد میں اس طرح کا رول تو نہیں ادا کر رہے، لیکن یہ کہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہماری مدد ہوتی ہے، جبکہ میں نے خود بہت سارے علماء سے یہ بات سنی ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً جو ہے ہماری مدد کی۔ اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ ایک پیر ہیں ہارون الرشید، یہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے، میں ان سے خود ملا ہوں، جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فائر کرنے کے لیے جو گن تھی اس کو فائر کرنے کے لیے یہ اس کا اگر جو تھی یہاں سے اگر 2 کلومیٹر ڈسٹینس پر اگر فائر ہو رہا تھا تو وہ 4 پہ خود جاتا تھا، ہمیں خود اندازہ نہیں تھا یہ کیسے جا رہے ہیں۔ اور یہ کہ کچھ لوگوں سے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہاں
اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصاً ہمارے لیے امداد آئی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بھی ہے کہ مسلمان کے اوپر جو ہے وہ رحمت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور ایک مسلمان جو ہوتا ہے دس جو ہوتا ہے کافروں پہ باری ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ آپ لوگ اگر مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے خون کے اندر وہ تمام چیزیں ہوں جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں، حلال اور حرام کی پہچان ہو، تبھی جا کے ہم اس طرح کی جنگیں لڑ سکتے ہیں اور ایک باعزت انسان کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں پر شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔